اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ کی تمام جائز خواہشات، حاجات اور مقاصد جن کے لیے آپ وظیفے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ان تمام مصائب سے آپ کو نجات دلائے جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، اور آپ کی پریشانیاں دور کریں اور آپ کے مسائل حل کریں، اور جو لوگ بیمار ہیں اور ان کو شفا نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ۔ اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرض اتارنے کا کوئی اپنے پاس سے، کوئی غیب سے اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دے کہ وہ قرض کی پریشانی سے نجات حاصل کر لیں۔ اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، آج کل بہت سارے بچوں نے پیپرز دے رکھے ہیں، ایگزام ہوئے ہوئے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی گارنٹیڈ اور مجرب عمل لے کر آئی ہوں، اور یہ ہر مقصد کے لیے ہے، کوئی بھی چھوٹا مقصد ہو یا بڑا مقصد ہو، کسی قسم کا بھی کوئی بھی دنیاوی مقصد ہو، آپ اسے پڑھ کے تو اپنا جو مقصد ہے اسے پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور سورہ اخلاص کو ویسے بھی پڑھنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سورہ اخلاص کو پڑھ کے کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ لازمی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرماتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کا عمل ہے، آسان ہے، وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹاپک میں نے بتا دیا، وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ جو لوگ تو پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو نیچے ریڈ کلر کا آپشن ہے سبسکرائب کا، اس کو کلک کریں تو وہ آپ کا میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ہو جائے گا، اور اس کے بعد بیل آئیکن شو ہوگا تو اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور جو پہلے سے میرے سبسکرائبر ہیں وہ بھی بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بھی ملتا رہے، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، شکریہ۔ چلیں میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، ویڈیو آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ وظیفے کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اور پھر آپ کو کمنٹس میں نہ پوچھنا پڑے کہ کس ٹائم کرنا ہے، کتنے ٹائم پر کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل جو ہے میں آج آپ کے لیے سورہ اخلاص کا جو لے کر آئی ہوں، یہ عشاء کے بعد کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کا جو بہتر ہوگا وہ ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، لیکن آپ اس عمل کو کسی اور ایسے ٹائم پر بھی کر سکتے ہیں
جس ٹائم پر نفل نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اور میں اپنی پہلے بہت ساری ویڈیوز میں نفل نماز کا ٹائم بتا چکی ہوں کہ کس ٹائم نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، تو اب تو آئی تھنک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو جس ٹائم بھی نفل نماز آپ پڑھی جاتی ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو بیسٹ اور بہترین ٹائم ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد کا۔ آپ اگر عشاء کی نماز کی بات کر رہے ہیں تو آپ نماز اپنی پوری ادا کر لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ حاجت کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 101 ٹائم پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی تعداد کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے سورہ فاتحہ 1 بار اور پھر اس کے بعد 101 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور پھر آپ اپنی باقی پوری نماز پڑھ کے تو سلام پھیر لیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 تسبیحاں استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی 1100 بار آپ استغفر اللہ یا استغفار پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پھر آپ اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے اس کو یعنی اس مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس حاجت اور اس مقصد کے لیے آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے، اور جب آپ دعا مانگ لیں، دعا اپنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ، رو کر گڑ گڑا کر مانگنی ہے، اور پھر آپ 11 بار دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس طرح سے آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 1 دن کی ہی ہے، یعنی یہ 1 دن کا ہی عمل ہے، لیکن اگر آپ کو مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ اس عمل کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 1 دن کے عمل سے ہی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اور نماز کی پابندی بھی کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور نماز میں سجدوں کی جو ادائیگی ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا جو وظیفہ ہے وہ بھی لازمی قبول ہوگا، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو قبول ہو جائے گی۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک ضرور کیجیے، اور دوسروں کے ساتھ جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، جن کو آپ جانتے ہیں، تو ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور آپ کو ثواب مل جائے۔ اور مجھے لیلا کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ
سيدنا ومولانا